السلام علیکم ڈیئر فرینڈس بہت ہی زبردست اسٹوری کے ساتھ آیا ہوں یہ افلاطون کے بارے میں. صحیح افلاطون کے سنہری نصیحتوں کے بارے میں جو ایک ینگ کنگ کو دے رہا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ ینگ پرنس کو دے رہا ہے, ٹھیک ہے. ڈفرینس اس میں ہم بہت سے ویکیبلریز کو انگلش کے پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش کے بہت سے گرامر کو اسٹڈی کرنے والے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سے ایسی نصیحتیں ملیں گی یقین کریں جو ہماری لائف میں کافی فائدہ مند ثابت ہوگا. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ڈفرینس. جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ لکھا کہ دا پلیٹوز گولڈن ایڈوائس, یعنی کہ افلاطون کے سنہری نصیحت, ٹھیک ہے. ڈفرینس یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو یہ ایک اپسٹفی ہے اور اس کے ساتھ ایس ہے, ٹھیک ہے. یہ بیسکلی یہاں پہ اس کا معنی ہے کا کے کی, ٹھیک ہے. گولڈن مین سنہری, یہ ورڈ جو ہے بیسکلی ایک ایڈجیکٹو ہے. ایڈجیکٹو ہوتا کیا ہے؟ سمپلی ایک ورڈ ہوتا ہے جو کسی ناؤن کی اچائی برائی رنگت یا حالت اس کی یہ سارا صفات بیان کرے تو وہ ایڈجیکٹو ہے, ٹھیک ہے. ایڈوائس, ٹھیک ہے, ایڈوائس کہتے ہیں نصیحت کو. پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ اے ینگ پرنس, یعنی کہ ایک نوجوان شہزادہ. جو ہے ایک آرٹیکل ہے, ٹھیک ہے. مین ایک, ینگ مین ینگ جو ہے مطلب نوجوان, پرنس مین شہزادہ, ینگ جو ہے ایک ایڈجیکٹو ہے, پرنس جو ہے ایک ناؤن ہے. ایک نوجوان شہزادہ جس کا نام کیا تھا؟ نکوس تھا. واس ایگر, یعنی کہ مجتسس تھا یا بےتاب تھا. ایگر کہتے ہیں بےتاب ہونے کو یا مجتسس ہونے کو, یعنی کہ کسی چیز کی کافی انتظار میں رہنے کو, ٹھیک ہے. وہ انتظار میں تھا یا بےتاب تھا کیا؟ ٹو بیکم کنگ, یعنی کہ بادشاہ بننے کے لیے. بیکم مین بننا یا ہونا, کنگ مین بادشاہ, یعنی کہ وہ بےتاب تھا بادشاہ بننے کے لیے, ٹھیک ہے. آگے لکھا ہو کہ از فادر, یعنی کہ اس کی والد, دا وائس کنگ لیونارڈس, یعنی کہ جو عقل جو بادشاہ تھا, جو بڑا بادشاہ تھا, ٹھیک ہے. اس کا نام کیا تھا؟ لیونارڈس. اس کا فادر تھا, اس کی والد تھا, یعنی کہ اس ینگ نکوس کی والد کون تھا؟ کنگ جو ہے لیونارڈس تھا, ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا؟ سینٹ ہم, بھیج دیا. کس کو؟ یعنی کہ پرنس نکوس کو بھیج دیا. سینٹ جو ہے سینٹ کی سیکنڈ فارم ہے. سینٹ بھیج دیا بیسکلی پاسٹ انڈیفینٹ کا سینٹینس ہے. کہاں بھیج دیا؟ ٹو پلیٹو, یعنی کہ افلاطون کے پاس, یعنی کہ کنگ نے اپنے شہزادے کو افلاطون کے پاس بھیج دیا. ابھی افلاطون کون ہے؟ دا گریٹسٹ فلاسفر آف گریس, یعنی کہ یونان کا سب سے بڑا فلسفی, ٹھیک ہے. گریٹسٹ مین سب سے بڑا یا عظیم, فلاسفر یعنی کہ فلسفی, آف گریس یعنی کہ یونان کے, ٹھیک ہے. آگے لکھا ہوا ہے کہ پلیٹو یعنی کہ افلاطون ویلکمڈ, یعنی کہ خوش آمدید کہا. کس کو؟ نکوس کو. اینڈ سیڈ, اور کہا. کیا کہا؟ یعنی کہ ایک, رولر یعنی کہ بادشاہ کو, مسٹ فرسٹ انڈرسٹینڈ وزڈم, یعنی کہ ایک بادشاہ کو ضرور سمجھنا چاہیے دانائی کو, یعنی کہ عقل کو, ٹھیک ہے. رولر مین بادشاہ, مسٹ مین سمجھنا چاہیے, ضرور فرسٹ سمجھنا چاہیے وزڈم یعنی کہ دانائی کو. انڈرسٹینڈ مین سمجھنا, وزڈم مین دانائی, ٹھیک ہے. اچھا, ابھی آگے کیا کر رہا ہے کہ بیفور یو ویئر, اس سے پہلے کہ آپ پہنیں, ٹھیک ہے. بیفور مین سے پہلے, یو مطلب آپ, ویئر مین پہنے, کیا پہنے؟ دا کرون یعنی کہ تاج کو, یعنی کہ اس سے پہلے کہ آپ بادشاہ بنو, کرون کہتے ہیں تاج کو. یو مسٹ کمپلیٹ اے ٹاسک, آپ کو ایک کام ضرور ختم کرنا چاہیے یا مکمل کرنا چاہیے, صحیح ہے. ٹاسک کہتے ہیں کسی کام کو. ابھی یہ کیا کر رہا ہے افلاطون؟ اس کو ایک ٹاسک دینے والا ہے, ایک کام دینے والا ہے, ایک امتحان لینے والا ہے, ٹھیک ہے. ابھی اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو بادشاہ بننے سے پہلے ایک ٹاسک کرنا چاہیے. وہ ٹاسک کیا ہے؟ آگے بہت انٹرسٹنگ بننے والے ہیں. آپ وہاں سے بہت سے نصیحتیں لے سکتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں ڈفرینس. اچھا, اس کا ٹیسٹ اب شروع ہونے والا ہے. ابھی کیا کر رہا ہے کہ پلیٹو گیو نکوس, یعنی کہ پلیٹو نے کیا کیا؟ نکوس کو دیا کیا؟ سیلڈ لیٹر, ایک بند خط یا سیل, یعنی کہ سیل کیا گیا ہوا, یعنی کہ بند لیٹر یعنی کہ خط کو, یعنی کہ پلیٹو نے یعنی کہ افلاطون نے نکوس کو ایک سیلڈ لیٹر دیا. اینڈ سیڈ, اور کہا. کیا کہا؟ کہ ٹیک دس, اس کو لے لو, ٹو دا ریچسٹ مین ان ایتھنس, یہ یعنی کہ ایتھن جو ہے اس شہر کا نام ہے, ٹھیک ہے. اس کو سب سے امیر ترین شخص کے پاس لے جاؤ. ٹیک می, لے جاؤ, دس مطلب اس خط کو, ٹو دا ریچسٹ مین سب سے امیر ترین ہے, بیسکلی ایڈجیکٹو ہے ڈیئر فرینڈس, او بھی ایڈجیکٹو کی سپرلیٹو فارم, ٹھیک ہے. اس خط کو سب سے امیر ترین شخص کے پاس لے جاؤ, ٹھیک ہے. بٹ لیکن, بی کیئرفل, لیکن محتاط رہو, لیکن احتیاط رہو, ٹھیک ہے. احتیاط کہ ٹرو وزڈم از ہڈن ان سائٹ,
یعنی کہ جو حقیقی دانائی ہے، یعنی کہ حقیقی عقل مندی چھپا ہوا ہے اس میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسی سیل شدہ خط میں اصلی عقل چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ٹرو مین اصلی، یا آپ کہہ سکتے ہو سچا. وزڈم مین دانائی یا عقل مندی. ایڈن چھپا ہوا ایک ایڈجیکٹو ہے، ٹھیک ہے، انسائڈ جس کے یعنی کہ اس کے اندر، ٹھیک ہے. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ تو نکوس یعنی کہ وہی شہزادہ، نوڈڈ اس نے سر ہلایا، اینڈ اور سیٹ آؤٹ اور نکل گیا، اس خط کو لے کر نکل گیا، ٹھیک ہے. اور بھی کیا کس لیے نکل گیا؟ کام پہ، ایتھن میں یعنی کہ اس شہر میں، تاکہ وہ سب سے ریچیسٹ، سب سے امیر ترین شخص کو ڈھونڈنے کے لیے. تو پھر کیا ہوا کہ ای فرسٹ وزٹڈ، وہ سب سے پہلے چلا گیا. ای مطلب وہ، فرسٹ مین پہلے، وزٹڈ یعنی کہ ملاقات کے لیے چلا جانا یا کسی کے پاس جانا. کس کے پاس چلا گیا؟ ویلدی مرچنٹ، ایک امیر تاجر کے پاس، ٹھیک ہے. ویلدی مین امیر، مرچنٹ مین تاجر، یعنی کہ سب سے پہلے اس کے ذہن میں آیا جو سب سے امیر ترین ہے وہ ایک کاروباری، ایک تاجر ہو سکتا ہے، تو سب سے پہلے ایک تاجر کے پاس چلا گیا. تو پھر کیا ہوا کہ دا مین ٹک دا لیٹر، یعنی کہ جو شخص تھا، جو تاجر تھا، اس نے اس خط کو لیا. ٹک مین لیا، دا لیٹر یعنی کہ اس خط کو. اوپنڈ اٹ اور کھولا، ٹھیک ہے. اینڈ ریڈ اور پڑھا، ٹھیک ہے. اینڈ ریڈ پڑھا، اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ گولڈ ڈز ناٹ برنگ وزڈم. اس میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ سونا، گولڈ مطلب سونا، ڈز ناٹ برنگ نہیں لاتا ہے، وزڈم یعنی کہ دانائی یا عقل مندی. اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ سونا جو ہے وہ دانائی یا عقل مندی نہیں لاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس پہ جو ریئیکشن کیا تھا کہ دا مرچنٹ لافٹ، یعنی کہ جو مرچنٹ تھا، جو تاجر تھا، وہ اس بات پہ ہنسا، ٹھیک ہے. مرچنٹ لاف، اس بات پہ ہنسا، ٹھیک ہے. مزید اس مرچنٹ پہ اس پہ کیا کہا کہ دس از فولش، ٹھیک ہے. دس از فولش یعنی کہ یہ بیوقوفی ہے، ٹھیک ہے. کیسے بیوقوفی ہے؟ اس کے بعد منی گیوس پاور، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیسہ جو ہے، منی جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پاور دیتا ہے، طاقت دیتا ہے. یہاں پہ ڈفرینس آپ دیکھ رہے ہو، ایس لکھا ہوا ہے اور ورب کے ساتھ ایس کا اضافہ کیا ہے. یہ بیسکلی جو سینٹینس ہے یہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا ہے. جب آپ کی جو آپ کے سبجیکٹ ہے وہ تھرڈ پرسن سنگولر ہو یا صرف سنگولر ہو، ٹھیک ہے، آپ ورب کے ساتھ ایس آئی ایس کا اضافہ کریں گے، ٹھیک ہے. اس نے کیا کہا کہ یہ بیوقوفی ہے، جو پیسہ ہے وہ طاقت دیتا ہے. اس نے مزید کہا، اس نے مزید کیا کیا؟ ای ریٹرنڈ دا لیٹر، اس نے خط کو واپس دے دیا. تو نکوس لیفٹ یعنی کہ نکوس جو ہے وہ چلا گیا ڈس اپوائنٹڈ یعنی کہ مایوس ہو کر، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس تاجر نے ٹوٹلی اس سے ڈس ایگری کیا کہ اس میں جو بھی لکھا ہے بیوقوفی ہے، اصل میں جو پاور ہوتا ہے وہ پیسے کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ڈفرینس آگے لکھا کہ نیکسٹ یعنی کہ اس کے بعد ای وزٹڈ، او ملاقات کرنے چلی گئی. فیمس جرنل، ایک مشہور جرنل کے پاس، ٹھیک ہے. وزٹ میں ملاقات کرنا یا جانا. مین ایک، فیمس یعنی کہ مشہور، جرنل یعنی کہ جرنل کے پاس، یعنی کہ فوج کے سربراہ کے پاس. دا جرنل ریڈ دا لیٹر، یعنی کہ جو جرنل تھا وہ پڑھتا ہے. ریڈ مین پڑھنا، دا لیٹر یعنی کہ اس خط کو. ابھی اس خط میں کیا لکھا ہوگا؟ اس کے لیے جو نیا خط تھا اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ خط جو تھا اس میں لکھا ہوتا کہ اسٹرینتھ alone cannot rule، یعنی کہ طاقت، صرف طاقت جو ہے وہ بادشاہی نہیں کر سکتا، یعنی کہ کسی زور کے ساتھ جو ہے بادشاہی نہیں ہو سکتی. اسٹرینتھ مین طاقت، alone مین اکیلا، cannot یعنی کہ نہیں کر سکتا، رول یعنی کہ حکومت کرنا، ٹھیک ہے. تو اس پہ کیا ہوا کہ دا جرنل فراؤنڈ، جو جرنل تھا وہ تھوڑا غصہ ہو گیا یا حیران ہو گیا. فرون مین غصہ ہونا یا حیران ہونا، ٹھیک ہے. تو پھر اس پہ آگے لکھا ہوا ہے کہ اے کنگڈم نیڈس واریر. ابھی جرنل کہہ رہا ہے کہ ایک بادشاہت کو، ایک سلطنت کو جنگجوؤں کی ضرورت ہے. کنگڈم کہتے ہیں بادشاہت یا سلطنت کو، نیڈس یعنی کہ ضرورت ہوتی ہے، واریئرز یعنی کہ جنگجوؤں کی. ناٹ بکس کتابوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ای گیو دا لیٹر، اس نے واپس اس خط کو دیا، ٹھیک ہے. گیو دا لیٹر بیک، اس خط کو واپس دے دیا. نکوس واکڈ اوے، نکوس جو ہے وہ چلا گیا. واک اوے مین واپس چلا گیا. تھنکنگ ڈیپلی یعنی کہ بہت زیادہ سوچا، ٹھیک ہے، یعنی کہ سوچ رہا تھا. تھنک مین سوچ رہا تھا، ڈیپلی یعنی کہ گہرائی سے، یعنی کہ اس نے اس لیٹر کو واپس لیا اور بہت گہرائی سے سوچ رہا تھا، کیونکہ جنرل نے کہا کہ صرف طاقت سے جو ہے، اس خط میں لکھا ہوتا کہ صرف جو طاقت ہے اس سے حکومت نہیں کیا جا سکتا. ابھی ایک جنرل کو ایک چیز دے رہے ہو تو لازماً اس پہ غصہ آئے گا، ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. ڈفرینس
بالآخر ایک کہانی اسی طرح جاتی رہی اور پھر لکھا ہو کہ فائنلی یعنی کہ بالآخر عیسیٰ اس نے دیکھا، ٹھیک ہے، کیا دیکھا؟ اے پور ٹیچر، ایک غریب ٹیچر یعنی کہ استاد کو، پور کہتے ہیں غریب کو، ٹیچر مین استاد کو، کہاں پہ بیٹھا ہوا تھا؟ انڈر آ ٹری، ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، انڈر مین کے نیچے، آ مین ایک، ٹری مین درخت، کیا کر رہا تھا؟ ٹیچنگ چلڈرن یعنی کہ بچوں کو پڑھا رہا تھا، ٹیچ مین پڑھانا یا سکھانا، چلڈرن یعنی کہ بچے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے لکھا ہوا ہے کہ نکوس اینڈڈ ایم دا لیٹر، یعنی کہ نکوس نے کیا کیا؟ اس کو خط دے دیا، اینڈ مین دینا، یہاں پہ ایڈ کے بہت سے معنی ہیں، اینڈ مین یہاں پہ ایز اے ورب استعمال ہے، اس کو میں نے دینا، ایم مطلب اسے دا لیٹر یعنی کہ اس خط کو، دا ٹیچر ریڈ یعنی کہ جو ٹیچر تھا اس نے پڑھا، ٹھیک ہے، ریڈ میں پڑھنا یعنی پڑھا، یہاں پہ اس لیٹر پہ کیا لکھا ہوتا ہے کہ a wise man seeks knowledge، یعنی کہ ایک جو دانا شخص ہوتا ہے، ایک عقلمند شخص ہوتا ہے، وہ نالج کی تلاش کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے پیچھے جاتا ہے، نالج مین علم، ٹھیک ہے، ناٹ پاور، نہ کہ طاقت کے پیچھے، یعنی کہ جو ایک عقلمند ہوتا ہے وہ نالج کے پیچھے جاتا ہے، پاور کے پیچھے نہیں جاتا ہے۔ تو اس خط پہ ٹیچر کا جو ریئیکشن تھا، ٹیچر سمائلڈ یعنی کہ ٹیچر نے مسکرایا، تو پھر کیا کہا کہ دس ٹرو وزڈم، دس از ٹرو وزڈم، یہ عقل، یہ حقیقی طور پر یا سچی میں یہ وزڈم ہے، یہ دانائی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ نالج کے پیچھے جانا دانائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس نے مزید کہا کہ ڈو یو انڈرسٹینڈ پرنس نکوس، کیا آپ سمجھ سکتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہو پرنس نکوس یعنی کہ شہزادہ نکوس، ابھی کویسچن کر رہا ہے نکوس سے، انڈرسٹینڈ مین سمجھنا، تو نکوس تھاٹ، نکوس نے سوچا، فار اے مومنٹ یعنی کہ ایک لمحے کے لیے، اینڈ نوڈڈ اور سر ہلایا، ٹھیک ہے، تھاٹ مین سوچا، فار اے مومنٹ یعنی کہ ایک لمحے کے لیے، اینڈ نوڈڈ اور سر ہلایا، ٹھیک ہے۔ آگے جاتے ہیں ڈفرینس، مزید نکوس نے کیا کہا؟ یس، ہاں، وزڈم از ناٹ ان گولڈ اور اسٹرینتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو دانائی ہے، عقل مندی ہے، وہ سونے میں نہیں ہے اور نہ ہی طاقت میں ہے، ٹھیک ہے، بٹ ان لرننگ، بلکہ وہ سیکھنے میں ہے، لرننگ مین سیکھنا، ٹھیک ہے۔ آگے اسی طرح لکھا ہوا کہ نکوس ریٹرنڈ ٹو پلیٹو، یعنی کہ جو نکوس تھا وہ واپس پلیٹو کے پاس آیا، ریٹرن مین واپس آنا، ٹو پلیٹو یعنی کہ افلاطون کے پاس آیا، اینڈ شیئرڈ اس جرنی، اور اپنے سفر کے بارے میں بتایا، شیئر مین بتانا، ٹھیک ہے، صرف شیئر کے بہت سے معنی ہے، اس جرنی یعنی کہ اپنے سفر کے بارے میں، پلیٹو سمائلڈ یعنی کہ افلاطون نے مسکرایا اور کیا کہا کہ یو ہیو لرنڈ ویل، یعنی کہ آپ صحیح سیکھ چکے ہو، صحیح ہے، آپ صحیح سیکھ چکے ہو۔ رولر یعنی کہ ایک حقیقی بادشاہ، مسٹ آلویز سیک نالج، ضرور سیکھنا چاہیے، ضرور علم کا پیچھا کرنا چاہیے ہمیشہ، بیفور پاور یعنی کہ طاقت سے پہلے۔ ڈفرینس اگر آپ نے انڈرسٹینڈ کیے، یقین کر بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی، اس میں بہت ہمیں زبردست ایڈوائس ملی کہ جو حقیقی جو طاقت ہوتی ہے وہ نالج ہوتی ہے، نہ کہ گولڈ ہوتا ہے، نہ کہ اسٹرینتھ ہوتا ہے۔ یقین کریں آپ کے پاس نالج جب ہوتا ہے تو آپ ایک گولڈ بھی حاصل کرو گے، اسٹرینتھ بھی حاصل کرو گے، ٹھیک ہے، تو اصل جو ہے طاقت وہ نالج میں ہے۔ اچھا ڈیئر فرینڈس، ابھی ویکیبلریز کو ڈسکس کرنے والے ہیں اور ان کے جتنے بھی سنونیم ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے اور میننگ بھی، ٹھیک ہے۔ ڈفرینس اس اسٹوری سے ایک ورڈ آیا تھا ایگر، ٹھیک ہے، جس کا ایک معنی جو ہے بے چین یا شوقین بھی کہہ سکتے ہوں۔ اگر اس کا سنونیم دیکھا جائے، ایک ہے انتھوزیاسٹک، یا آپ کہہ سکتے کین بھی کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے آتا ہے کہ وائس، ٹھیک ہے، وائس کو ہم انٹیلیجنٹ بھی کہتے ہیں، نالجیبل بھی کہتے ہیں، اس کو اردو میں عقل مند اور دانا بھی کہتے ہیں، صحیح ہے۔ آگے آئے گا ڈفرینس فلاسفر، ٹھیک ہے، فلاسفر اس پہ یہاں پہ ورڈ استعمال ہوتا، اس کو تھنکر بھی کہتے ہیں، اسکالر بھی کہتے ہیں، اور اس کو اردو جو میں نے فلسفی بھی کہتے ہیں اور اس کو دانشور بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جائیں گے ڈفرینس، ایک ہوتا ہے سیلڈ، ٹھیک ہے، سیلڈ کلوز جس کو کہتے ہیں یا سیکیورڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو مہر بند بھی کہتے ہیں اور بند کیا ہوا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویلدی جسے میں نے پہلے بھی بتایا امیر یا دولت مند کہتے ہیں، اس کو انگلش میں جو اس کے سنن بنتی ہے وہ رچ بھی ہے اور ایفلوئنٹ بھی ہے، صحیح ہے۔ اچھا پھر آئے گا مرچنٹ، ٹریڈر بھی کہتے ہیں اور بزنس مین بھی کہتے ہیں، صحیح ہے، جس کو اردو تاجر اور سوداگر بھی ہیں، صحیح ہے۔ ڈفرینس آگے اسی طرح لکھا ہے فولش،
یہ سمپل ورڈ ہے، آپ کو آتا ہے، اس کو بیوقوف بھی کہتے ہیں، نادان بھی کہتے ہیں، ان وائس اور سینس لیس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جاتے ہیں، لکھا ہوا ہے پاور، پاور جس کو اتھارٹی بھی کہتے ہیں، انفلوئنس بھی کہتے ہیں، با اختیار بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اختیار بھی کہتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہو طاقت بھی کہتے ہیں۔ ڈس اپوائنٹڈ، صحیح ہے، ڈس اپوائنٹڈ کی جو سنونیم ہے وہ اپسیٹ بھی ہے اور ڈسکریجڈ بھی ہے، ٹھیک ہے، جس کا اردو معنی ہے مایوس یا نا امید، صحیح ہے۔ آگے ڈفرینس فیمس ہے، جس کو ویل نون بھی کہتے ہیں اور ریناؤنڈ بھی کہتے ہیں، جس کا معنی مشہور یا معروف۔ اسی طرح ڈفرینس اسٹرینتھ ہے، ٹھیک ہے، اسٹرینتھ کے سننے میں پاور بھی ہے، مائٹ بھی ہے، جس کو طاقت یا قوت بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح آتا ہے رول، ٹھیک ہے، رول کو گورن بھی کہتے ہیں، لیڈ بھی کہتے ہیں، جس کا معنی راج کرنا یا حکومت کرنا۔ فراؤنڈ، صحیح، فراؤنڈ کے ویسے بحث سے معنی ہے، اسکالڈ بھی کہتے ہیں، لکڈ اینڈ ایپی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ابرو چڑھانا، یا آپ کہہ سکتے ہیں ناخوش ہونا، اس کا معنی غصہ بھی کرنا ہے، پریشان بھی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کنگڈم، اس کو امپائر بھی کہتے ہیں اور ریم بھی کہتے ہیں، سلطنت یعنی کہ بادشاہت۔ آگے آتا ہے ڈفرینس واریر، ٹھیک ہے، جس کو سولجر بھی کہتے ہیں، فائٹر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جنگجو یا سپاہی، ٹھیک ہے۔ ڈیپلی یعنی کہ پروفاؤنڈلی، انٹینسلی یعنی کہ گہرائی سے یا شدت سے۔ اسی طرح پور یعنی کہ نیڈی یعنی کہ امپرووائزڈ، غریب یا مفلس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سیکس یعنی کہ لک فار یا سرچ فار، جس کو یعنی کہ تلاش کرنا بھی ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں، ڈھونڈنا بھی ہے۔ اسی طرح ڈفرینس مومنٹ، اس کو انسٹنٹ بھی کہتے ہیں، سیکنڈ بھی کہتے ہیں، لمحہ یعنی کہ پل۔ ڈفرینس ہے اس میں بہت سی ویکیبلریز، اس کا سینونیم، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹرانسلیشن، اور ایک اچھی سی آپ نے سبق بھی سیکھے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔